اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 39 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 40 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ ان بے شک اللہ لا یظلم لا نہیں یظلم وہ ظلم کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا، مثقال برابر ذرۃ ذرے برابر بھی، وان تکو حسنۃ و اور ان اگر تکو ہو حسنۃ کوئی نیکی کوئی بھلائی، یضاعف وہ بڑھاتا ہے، اس کو کئی گنا کر دیتا ہے، وہ بڑھا دیتا ہے، وہ دگنا کر دیتا ہے، ویؤتی اور یؤتی وہ دیتا ہے، من لدنہ من سے لدن اپنے لدن پاس ہو اپنے پاس سے، اجرن ثواب عظیمن بڑا اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً اور اگر کوئی بھلائی ہو نیکی ہو، یضاعفها اس کو دگنا کر دیتا ہے، کئی گنا کر دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور اپنے پاس سے دیتا ہے بہت بڑا ثواب، بہت بڑا اجر۔ اللہ کسی کی ذرہ بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو 2 چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا پس کیف کیسا کیا، اذا جب جئنا ہم لائیں گے بلائیں گے، من سے کل ہر ہر امت میں سے سے شہیدن گواہ یعنی ایک گواہ ہر امت سے بلائیں گے، وجئنا اور جئنا ہم بلائیں گے بک آپ کو، الا پر ہاؤلائے ان کے شہیدن گواہ ان کے گواہوں پر ہم آپ کو بلائیں گے۔ فکیف اذا جئنا من کل امت پھر کیا ہوگا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا اور ہم آپ کو بلائیں گے ان کے اوپر گواہ۔ بھلا اس دن کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتلانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا یومئذ اس دن یود آرزو کریں گے، الذین وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور عصوا نافرمانی کی رسول کی، لو تسوا لو کاش تسوا برابر کر دی جائے بہم بے سے ہم ان با یہاں پر اللہ کے معنی میں ہے ان پر، الارض زمین، ولا یکتمون و لا نہیں یکتمون چھپائیں گے، اللہ حدیثاً کوئی بات، اس دن اللہ کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور رسول کی نافرمانی کی، لو تسوا بہم الارض کاش کے زمین ان پر برابر کر دی جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا اور اللہ کوئی بات بھی نہیں چھپائیں گے۔ اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جائے اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ باری تعالیٰ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ بڑھا چڑھا کر قیامت کے روز اس کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ جیسے اور جگہ ہے کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ اس دن رکھے جائیں گے عدل کے ترازو، اليوم القیامہ قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا کسی ذات پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا تھا کہ یا بنیہ
इन्नहा इन तक मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ यअति बिहिल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर। ए बेटे, अगर कोई चीज़ राई के दाने बराबर होगी, वो किसी पत्थर में या आसमानों में या ज़मीन के अंदर हो, अल्लाह उससे ला हाजिर करेगा। बेशक अल्लाह ताला बारीक बीन खरीदार है। और जगह फरमाया यौम ऐज़िन यसदुरुन्नासु अश्ताता लियुरो अमालहुम, उस दिन लोग अपने मुख्तलिफ अहवाल पर लौटेंगे ताकि उन्हें उनके अमाल दिखाए जाएं। बस जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। बुखारी और मुस्लिम की शफाअत के ज़िक्र वाली मुतव्वल हदीस में है कि फिर अल्लाह फरमाएगा लौट कर जाओ, और जिसके दिल में राई के दाने बराबर ईमान देखो उसे जहन्नुम से निकाल लाओ। बस बहुत सी मखलूक जहन्नुम से आज़ाद होगी। हज़रत अबू सईद ये हदीस बयान फरमाकर फरमाते हैं, अगर तुम चाहो तो आयत क़ुरआनी के उस जुमले को पढ़ लो, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रतिन व इन तकु हसनतन युज़ाइफ़हा व युअति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। इब्न अबी हातिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान मरवी है कि क़यामत के दिन किसी अल्लाह के बंदे या बंदी को लाया जाएगा और एक पुकारने वाला सब अहले महशर को बाआवाज़ बुलंद सुनाकर कहेगा, ये फ़लाँ का बेटा या बेटी है, उसका नाम ये है। जिस किसी का कोई हक उसके ज़िम्मे बाकी हो या आए और ले जाए। उस वक्त ये हालत होगी कि औरत चाहेगी कि उसका कोई हक उसके बाप पर या माँ पर या भाई पर या शोहर पर हो तो वो दौड़ कर आए और ले। रिश्ते नाते कट जाएंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अल्लाह ताला अपना जो हक चाहे माफ़ फरमा देगा, लेकिन लोगों के हुकूक में से कोई हक माफ़ न फरमाएगा। इसी तरह जब कोई हकदार आएगा तो फरीक़े सानी से कहा जाएगा कि उनके हक अदा कर। ये कहेगा दुनिया तो ख़त्म हो चुकी, आज मेरे हाथ में क्या है जो मैं दूं। बस उसके नेक आमाल लिए जाएंगे और हकदारों को दिए जाएंगे और हर एक का हक उसी तरह अदा किया जाएगा। अब ये शख्स अगर अल्लाह का दोस्त है तो उसके पास एक राई के दाने बराबर नेकी बची रहेगी, जिसे बढ़ा चढ़ाकर सिर्फ उसी की बिना पर अल्लाह ताला उसे जन्नत में ले जाएगा। फिर आपने इसी आयत की तिलावत की, और अगर वो बंदा अल्लाह का दोस्त नहीं है बल्कि बदबख्त और सरकश है तो ये हाल होगा कि फरिश्ता कहेगा कि बारी ताला उसकी सब नेकियां ख़त्म हो गईं और अभी हकदार बाकी रह गए। हुक्म होगा कि उनकी बुराइयां लेकर उस पर लाद दो, फिर उसे जहन्नुम वासिल कर दो, आज़नल्लाह मिन्हा। उस मौकूफ़ असर के बाद शवाहिद मरफू हदीस में भी, यानी मरफू हदीस में भी इस हदीस के बारे में मिलती जुलती अहादीस मौजूद हैं। हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुशरिक के भी अज़ाबों में उसके बायस कमी कर दी जाती है, हाँ जहन्नुम से निकलेगा तो नहीं। चुनांचे सही हदीस में है कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, आपके चचा अबू तालिब पुश्त पनाह बने हुए थे, आपको लोगों के ईज़ाओं से बचाते रहते थे, आपकी तरफ से उनसे लड़ते थे, तो क्या उन्हें कुछ नफ़ा भी पहुँचेगा? आपने फरमाया, हाँ वो बहुत थोड़ी सी आग में है, और अगर मेरा ये ताल्लुक़ ना होता तो जहन्नुम के नीचे के तबके में होता। लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि ये फ़ायदा सिर्फ़ अबू तालिब के लिए ही हो, यानी और कुफ़ार उस हुक्म में ना हो। इसलिए कि मसनद तयालसी की हदीस में है, अल्लाह ताला मोमिन के किसी नेकी पर जुल्म नहीं करता। दुनिया में रोज़ी वगैरह की सूरत में उसके पास कोई नेकी ना होगी। अजर अजीम से मुराद इस आयत में जन्नत है। अल्लाह ताला अपने फ़ज़्ल करम लुत्फ़ व रहम से अपनी रज़ामंदी अता फ़रमाए और जन्नत नसीब फ़रमाए, आमीन।
مسند احمد کی ایک غریب حدیث میں ہے، حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے خبر ملی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکی کا ثواب دے گا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے مل کر ان سے خود پوچھاؤں۔ چنانچہ میں نے سامان سفر درست کیا اور اس روایت کی چھان بین کے لیے روانہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ وہ حج کو گئے ہیں، تو میں بھی حج کی نیت سے وہاں پہنچا۔ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا آپ نے ایسی حدیث بیان کی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں تعجب معلوم ہوتا ہے؟ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ کو اچھا قرض دے گا اسے بہت بہت بڑھا کر عنایت فرماتا ہے، اور دوسری آیت میں ساری دنیا کو کم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک نیکی کو بڑھا کر اس کے بدلے 2,00,000 ملیں گی۔ یہ حدیث اور طریقوں سے بھی مروی ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن کی سختی اور ہولناکی کا بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اگلی والی آیت میں کہ اس دن انبیاء علیہم السلام کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا، اور آیت میں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بالنبیین وشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمکنے لگے گی، نامہ اعمال دیے جائیں گے اور نبیوں اور گواہوں کو لا کھڑا کریں گے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا مجھے کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، اور آپ پر تو اترا ہی ہے۔ فرمایا ہاں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ دوسرے سے سنوں۔ پس میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ پڑھتے پڑھتے جب میں نے اس آیت پر فکیف کی تلاوت کی تو آپ نے فرمایا بس کرو۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد بن فضالہ انصاری فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو ظفر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اس چٹان پر بیٹھ گئے جو اب تک ان کے محلے میں ہے۔ آپ کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ رضوان اللہ اجمعین بھی تھے۔ آپ نے ایک قاری سے فرمایا قرآن پڑھو۔ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت فکیف تک پہنچا تو آپ اس قدر روئے کہ دونوں رخسار اور داڑھی تر ہو گئی اور عرض کرنے لگے یا رب، جو موجود ہیں ان پر تو خیر میری گواہی ہوگی، لیکن جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہی نہیں ان کی بابت کیسے؟ ابن ابی حاتم میں یہ موجود ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں ان پر گواہ ہوں جب تک کہ ان میں ہوں، پس جب تو مجھے فوت کرے گا تب تو ہی ان پر نگہبان ہے۔ ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں باب باندھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر شہادت کے بارے میں کیا آیا ہے۔ اس میں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کا یہ قول لائے ہیں کہ ہر دن صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ناموں کے، پس آپس میں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ان سب پر گواہی دیں گے۔ پھر یہی آیت تلاوت فرمائی، لیکن اولاً تو یہ حضرت سعید کا خود کا قول ہے، دوسرا یہ کہ اس کی سند بھی انقطاع ہے، اس میں ایک راوی مبہم ہے، کچھ بھی ہے، لیکن یہ جو قول ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ سچائی موجود ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ اسے قبول کرتے ہیں۔ وہ اس کے لانے کے بعد فرماتے ہیں کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز اور ہر جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بس وہ انبیاء پر اور ماں باپ پر اور ہر جمعہ کو پیش کیے جاتے ہیں اور اس میں کوئی تعارض نہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو بھی پیش ہوتے ہوں اور ہر دن بھی ٹھیک یہ ہے کہ یہ بات صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ اس دن کافر کہے گا کاش میں کسی زمین میں سما جاؤں، پھر زمین برابر ہو جائے گی۔